اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے نظم نمبر 2 خیر صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اس کے شاعر کا تعارف، اس کا پہلا شعر اور 2 بند کی تشریح و وضاحت دیکھی تھی۔ ہم اس ویڈیو میں اس کے آخری 2 بند کی وضاحت اور اس کی مشقی سرگرمیاں وغیرہ پر روشنی ڈالیں گے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اخلاق کے جتنے پہلو ہیں، سچائی، عفو، محبت، درگزر، رحمت للعالمین ہونا، صداقت، امانت داری، یہ جتنے بھی اخلاق کے پہلو ہیں وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جس شخصیت کو قرآن میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، تو پھر اور کس دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں شاعر کہہ رہا ہے وہی نور سبل، ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے نور سبل کی۔ نور ایک استعارہ ہے جو اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سبل یعنی یہ جمع ہے سبیل کی، مراد اللہ کے راستوں کی روشنی، یعنی اللہ تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ جو ہے اللہ کے راستوں کی روشنی ہے۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہمیں روشنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو روشنی درکار ہے وہ نہیں مل سکے۔ وہی نور سبل، خیر کا مرجع، رحم کا پیما، یعنی ختم رسول۔ مرجع کے معنی ہوتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، خیر کا مرجع یعنی نیکی کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم کا پیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحم کے پیما ہیں۔ سیرت النبی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو احد کے میدان میں آپ رحم کا پیما بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ کے چچا کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کی زبان پر بددعا نہیں ہے۔ طائف کے میدان میں آپ رحم کا پیما بنے ہوئے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر لہو لہان ہے، لیکن آپ ان کے حق میں بددعا نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ آپ کی زبان پر طائف والوں کے لیے بھی دعا ہے۔ آپ فتح مکہ کے وقت رحم کا پیما بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے بدترین دشمن موجود ہے، آپ کے چچا کو قتل کرنے والے موجود ہے، آپ کے چہیتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں دینے والے موجود ہے، ابو جہل کے بیٹے موجود ہے، لیکن ان تمام کے لیے آپ کا عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، اور اسی لیے شاعر نے آپ کے لیے یہاں رحم کا پیما یہ ترکیب استعمال کی۔ آپ جو ہے ختم رسول ہے۔ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں مَكَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہاں شاعر نے اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی ہے
وہ ختم رسول کی اور اپنے آخری مصرے میں تمام باتوں کو پھر دوبارہ دہرایا ہے۔ عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، معافی، محبت اور سچائی، راست بازی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خاص اصول ہیں۔ خیر صفات رسول، اچھی صفات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے جو آخری بند ہے اس میں اپنی جو نعت گوئی ہے، جو نعت لکھتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات۔ میں جو نعت لکھتا ہوں، جو نعت پڑھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے بندے کو، جس کے پاس کوئی اچھا عمل موجود نہیں ہے، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے چنا۔ حسن عمل یعنی میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے، حسن عمل، اچھا عمل، بس یہ تو کرم کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے چن لیا۔ جب میں نعت لکھنے بیٹھتا ہوں تو جو خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، حرف کی ضرورت پڑتی ہے، تو مجھے حرف صدائیں دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنی تعریف لکھواتے ہیں، مجھ سے مدحت لکھواتے ہیں جو مقبول ہوتی۔ تو اس طرح یہ نظم کے آخری دو بند تھے۔ اب ہم اس پوری نظم کا جو تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے جو ہماری سرگرمی نمبر 3 ہوتی ہے، اس میں ذخیرہ الفاظ پر مبنی سوالات آتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے واحد جمع ہیں، متضاد الفاظ ہے، مترادف الفاظ ہے، محاورے ہیں، تراکیب ہے، ان پر مبنی وہ سرگرمی ہوتی ہے۔ تو ہم اگر پوری نظم کا ہم جائزہ لیں تو واحد جمع کے لحاظ سے اس میں جیسے میں نے ابھی بند نمبر 3 کا جو آخری حصہ تھا، پہلے شعر کا جو آخری ترکیب تھی نور سبل، تو اس میں جو سبل لفظ آیا ہے یہ جمع ہے سبیل کی، سبیل یعنی راستہ، سبل یعنی راستے۔ اسی طرح اس کے رسل، اس میں ایک لفظ آیا ہے رے سین لام، رسل، یہاں رسول نہیں بولیں گے، رسل، رے پر پیش، سین پر پیش اور لام، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے رسول۔ اسی طرح اس میں ایک لفظ بار بار آیا ہے صفات، خیر صفات رسول، صفات یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صفت۔ اس کے آخری بند میں حسن عمل ایک لفظ آیا ہے، عمل یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوں گی اعمال۔ تو یہ واحد جمع ہم نے 4 اس میں اس کا تجزیہ کر کے نکالے۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے مترادف الفاظ یا پھر جن کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں پہلا ہی لفظ آیا تھا جہنم، اس کے لیے ہمارے پاس ایک مترادف لفظ دوزخ ہے۔ اسی طرح اس میں پیار ایک لفظ آیا تھا، اس کے لیے محبت، الفت، یہ مترادف لفظ ہے۔ اسی طرح پھول، اس کے لیے گل، ہم ایک مترادف لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وحشی، وحشی، اس کے لیے جاہل، جنگلی یا غیر مہذب۔ معزول کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں لفظاً اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہوں گے جدا کیا گیا، لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں میں جب ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برطرف کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عرش، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا، اس کے معنی اس کے مترادف الفاظ آسمان، فلک کے ہوتے ہیں، اور عرش کا خاص طور سے تخت الہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے 7ویں آسمان پر، اس کے لیے عرش اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ قوسین مقام، پچھلے ویڈیو میں آپ نے اس کی بہت ساری وضاحت دیکھی، قرآن کریم کی میں نے اس میں آیت بھی آپ کو بتائی تھی۔ یہاں مراد اس کی مراد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بارش سنگ ایک ترکیب ہے، سنگ کے معنی ہوتے ہیں پتھر کے، بارش یعنی بارش، پتھروں کی بارش۔ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، نور سبل یعنی راستوں کی روشنی، مراد اللہ تعالیٰ کے راستوں کی روشنی۔ خیر کا مریجہ یعنی نیکی کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفو یعنی معافی،
اور مدحت یعنی تعریف، مدحا، اور صدا یعنی آواز۔ یہاں ایک ہم بات ذہن میں رکھیں، صدا سواد سے اگر ہم لکھیں صدا بولے تو اس کے معنی آواز کے ہوتے ہیں، اسی کو اگر سین سے لکھ دیا جائے صدا تو اس کے معنی ہمیشہ کے ہوں گے۔ اس میں ہم نے دیکھے 3 محاورے اردو کے اور ایک عربی کا محاورہ تلاش کرنے سے ہمیں نظر آیا۔ ایک دھول ہونا ہے جو پہلے ہی شعر میں نظر آیا تھا، پہلے بند میں نظر آیا تھا، جس کے معنی اہمیت، ختم ہونا ہے۔ دوسرا ہے سرد ہونا یعنی ختم ہو جانا، مر جانا، جان باقی نہ رہنا۔ تیسرا ہے عبارت ہونا یعنی ظاہر ہونا، مطلب ہونا۔ اس کے ہم کو الفاظ کے معنی بھی آنے چاہیے، اور اس کا جملوں میں استعمال جب ہم قواعد کا جو حصہ حل کریں گے سوالیہ پرچے میں تو اس میں محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اس طرح کا سوال آتا ہے، مثلا عبارت ہونا یعنی ظاہر ہونا، مطلب ہونا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ عدل و انصاف سے عبارت ہے۔ اس طرح کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں، آپ اپنے اپنے لحاظ سے جملے بنائیں۔ اسی طرح اس میں ہم نے متضاد الفاظ، الٹ الفاظ میں نکالے ہیں، جیسے نفرت پیار، کانٹے پھول، عرش فرش، رحمت زحمت، دعا بد دعا، خوشبو بدبو، حسن خلق بد خلق، خیر بد، سچائی جھوٹ، مدحت ہجو۔ تو اس طرح سے یہ ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے اگر اس نظم کا ہم جائزہ لیں تو اس میں یہ بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح تفہیم پر مبنی جو سرگرمیاں ہیں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ خاکے پر مبنی سرگرمیاں، اور دوسرا آپ کو تحریری انداز میں اس کا جواب لکھنا پڑتا ہے۔ تو خاکے پر مبنی جو سرگرمیاں ہیں، آپ اگر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر دیکھیں تو اس میں خاکے پر مبنی 2 سرگرمیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ ویڈیو میں آپ کو وہ سرگرمیوں کا جو خاکہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو نظم پڑھنا ہے اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بیان کی گئی ہے وہ الفاظ آپ کو ان 4 خانوں میں لکھنا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے ایک خانے میں اگر آپ ایک صحیح جواب لکھ دیتے ہیں تو اس پر آپ کو آدھا نمبر ملتا ہے، 2 نمبر پر مبنی یہ تفہیمی سرگرمی ہوتی ہے۔ اسی طرح نیچے آپ جو دوسری سرگرمی دیکھ رہے ہیں وہ ہے لفظی تراکیب۔ تو جو ہماری نظم ہے اس میں زیر اضافت کے ساتھ جو تراکیب آئی ہے، مثلا حرف سلام ہے، بارش سنگ ہے، نور سبل ہے، ختم رسول ہے، تو یہ آپ لفظی تراکیب کوئی 4 تراکیب ڈھونڈ کر آپ کو اس میں لکھنا ہے۔ اسی طرح ہدایت کے مطابق جو قواعدی سرگرمیاں ہیں، نظم کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ نثر سے تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پہلا ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صنعت تضاد کے مصرے تلاش کر کے لکھی۔ اب آپ کو نظم سے ان مصروں کو تلاش کرنا ہے جس میں تضاد استعمال ہوا ہے۔ میں نے جو آپ کو فہرست ابھی بتائی ہے تو اس کے لحاظ سے اگر اس میں دیکھیں تو پہلا جو شعر ہے وہ صنعت تضاد کا ہے، جس میں نفرت اور پیار یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اسی طرح دوسرے بند کا جو آخری مصرع ہے وہ صنعت تضاد ہے، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، کانٹے پھول ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تو یہ 2 مصرے آپ کو اس میں صنعت تضاد کے نظر آئیں گے۔ اسی طرح پہلے بند کی صنعت تلمی کو وضاحت کے ساتھ قلم بند کیجیے۔ صنعت تلمی پہلے بند میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے، قوسین مقام حرف سلام۔ میرے ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صنعت تلمی کے ساتھ میں نے پوری اس میں وضاحت کی ہے پہلے بند کی۔ اسی طرح نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافیوں کو معنی کے ساتھ تحریر کیجیے۔ میں نے قافیہ اس میں بیان کیے ہیں، پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، جیسے پھول ہے، معزول ہے، رسول ہے، سلام مقام، پھر دھول رسول، رنگ سنگ، پھول رسول، سبل رسول، اصول رسول،
بات، نعت، مقبول، رسول، یہ جو آخری میں جو الفاظ نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو اس کے قافیے ہیں ان کو معنی کے ساتھ آپ کو تحریر کرنا ہے، اور اس نعت میں آنے والی تلمیات تلاش کر کے لکھیے۔ تو یہ قواعدی سرگرمیاں، تفہیم پر مبنی سرگرمیاں، استثانی وضاحت کی سرگرمیاں، آپ یہ تمام سرگرمیاں حل کریں اور اسے اپنے نوٹ بک میں، اپنے بیاض میں درج کریں۔ شکریہ۔